अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। तो ताज तरख्शां मैं खाके परेशान, निहाल अबरू की करम से लिखा गया। किस्त नंबर 7। अबीर ज़मान ख़ान। अबीर अपने आप में मगन थी कि हाथ की आवाज़ पर उछली। मुड़कर उसे सामने पाया तो अपनी जगह से उठती उसके रूबरू आई। चलें, हाथ ने इर्द गिर्द को नज़रअंदाज करते कहा तो वह फ़ौरन बैग उठाकर साथ चल दी। उसकी दोस्त ने उसे हैरत से देखा। एक दो आवाज़ें भी दी मगर उसे कहाँ परवाह। वो दोनों आगे पीछे पार्किंग में आए तो अबीर तेज़ कदम उठाती उसके सामने आई। आप और यहाँ? तवक्को नहीं थी। अबीर का चेहरा बताता रहा था कि हाथ का यहाँ होना उसे कितना सुकून दे रहा था और इस वक्त उसके सामने उसके लिए खड़ा था। किस्मत में ये सामने लिखा था। हाथ ने गाड़ियों को देखते कहा तो अबीर ने पहले ही हैरत से उसे कुछ ढूंढते पाया। वो क्यों और क्या देख रहे हैं? अबीर ने भी साथ इर्द गिर्द देखते पूछा तो हाथ ने सामने इशारा करते कदम बढ़ाए। अबीर साथ चले तो वो चंद कदम पर अबीर की गाड़ी के सामने रुक गया। गाड़ी में बैठो और घर जाओ। हाथ ने गाड़ी की तरफ इशारा किया तो बगैर कुछ कहे गाड़ी में बैठी मगर उसकी मुस्कुराहट हाथ को हैरान कर रही थी और उस पर यह ताबेदारी। मुझे वहाँ से क्यों लाए जब आप खुद वहाँ थे? अबीर ने विंडो से सर निकालते पूछा तो हाथ के जाते कदम रुके और गाड़ी पर हाथ टिकाते ज़रा झुका। सच है कि मैं मर्द हूँ और आप औरत। एक मर्द को वहाँ होना दूसरों के लिए ख़तरा हो सकता है मगर एक औरत का होना उसके लिए ख़तरा है। हाथ ने सिर्फ साफ जवाब दिया तो अबीर एक गहरी नज़र इस पर डाली और फिर वापस सीट पर सीधी हुई। वहाँ और औरतें भी मौजूद थीं। अबीर ने स्टेयरिंग पर उंगलियां नचाते पूछा तो हाथ लम्हा भर चुप कर गया। मुझे जिस औरत की फ़िक्र थी इस वक्त मेरे सामने और अब घर जा रही है। तुम्हारी टेबल पर वाइन ऑर्डर की गई थी और तुम्हारा ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं। अबीर ज़रूरी नहीं कि कोई ताल्लुक़ ही हो। मुझे तुम वहाँ मुनासिब नहीं लगी तो यहाँ ले आया। मैं अपना कर्ज उतार रहा हूँ। हाथ ने बात को तूल देने की बजाय ख़त्म किया और अपने ग्लासेस पहनते कंधे उचकाए। आपने कहा तो अबीर जा रही है और सीधा घर ही जाएगी मगर आप याद रखना कि इस बार राब्ता आपने किया वरना मैं तो सुबह मिट्टी डाल चुकी थी। अबीर ने गाड़ी स्टार्ट करते कहा तो हाथ ने मुड़कर उसे देखा। हाथ से इशारा करता सामने बाइक पर जा बैठा। अबीर ने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ाई और उसके सामने रोकी। वैसे हाथ सम की हर सूरत से वाकिफ़ है। वो कहते गाड़ी दौड़ा गई जबकि हाथ सोचता ही रह गया कि क्या कह के गई है। कुछ सोचते फ़ोन निकाला और कान से लगाता इंतज़ार करने लगा। दाऊद सुलेमान वकास से मिलता दानियाल उसके सामने रुका जबकि वो भी उसी जानिब बढ़ रहा था। वो दानियाल था। दाऊद ने जैसे मारने की कोशिश की। वो दानियाल था। मैं उसे मरा लूँगा मगर उस लड़की का क्या करूँ? दाऊद के कान किसी तेज़ आवाज़ से फटने लगे। उसने अपना सर झटकते सामने देखा तो दानियाल हाथ सामने किया खड़ा था जबकि वकास ना समझी में दानियाल का हाथ और दाऊद का रद्द-ए-अमल देख रहा था। दाऊद का चेहरा सुर्ख जबकि आंखें गुस्से की शिद्दत से नर्म और हाथ कांप रहे थे। वकास दाऊद के रिएक्शन के लिए तैयार था। यूँ मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। दाऊद ने मुट्ठियाँ बंद करते एक एक लफ्ज़ चबाया जबकि दानियाल उसकी हालत से महसूस हुआ। कैसे हो? दानियाल ने दोबारा पुकार कर उसे आजमाया। उसे ज़रा बराबर शर्म नहीं आई। कैसे हो पार्टनर? 7 साल पहले दानियाल का जुमला याद आया जो उसने सलाखों पर मौजूद दाऊद से पूछा तो दाऊद मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट पर वकास परेशान हुआ। अरूज पर तुम्हारी सोच है। दाऊद ने एक नज़र उसके बड़े हाथ पर डाली और फिर रुख मोड़ लिया मगर दानियाल को सुकून न आया और बढ़कर उसके गले जा लगा। वो कैसी है? कहाँ है? दाऊद को लगा दानियाल ने गले लगते उसके कान में सूर फूंका है। एक लम्हा लगा और ख़ुद पर काबू खो गया। लानत तुम पर! उसे धकेलते वो चिल्लाया। उसे गिरबान से जकड़ गया। वकास जो दानियाल की बकवास तो ना सुन सका दाऊद के उसे अचानक दाम पर सटपटा गया। वो सख्त जुमलों के तबादले का अंदाज़ा लगे हुए थे। दानियाल ने झटके से गिरबान छोड़ा तो अमानत और सुलेमान समेत सब इसी तरफ आए। दाऊद और दानियाल की कशीदगी इस वक्त किसी के हक़ में नहीं थी सो कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। क्या यार ऐसा क्या पूछ लिया? दानियाल को छाड़ता तमस्खर उड़ाता दोबारा उसके सामने आया तो दाऊद एक लम्हे में नॉर्मल हुआ। अपनी ब्लैक कॉटन शर्ट के बाजू फोल्ड करते उसने मुंह पर हाथ फेरा। फिर वो आगे ही लम्हे दोबारा गिरबान से चकड़ते दानियाल पर बल पड़ा। पे दर पे मुक्कों ने सेकंड में दानियाल का हुलिया बिगाड़ दिया जबकि वक्त सबको काबू करते लगा। इसमें दानियाल का चेहरा अच्छा भला बिगड़ चुका था। जैसे सुलेमान के बाजू से पकड़ते उसे वापस खींचा। दानियाल ने उसे वापस पकड़ते एक मुक्का मुंह पर मारा। दाऊद ने खुद को संभालने के लिए हाथ की पुश्त से होंठ पर बहता खून साफ किया तो मुस्कुराता फिर दानियाल पर चढ़ दौड़ा। वो दोनों इस वक्त जानवरों की तरह एक दूसरे को मार रहे थे जबकि बाकी दोनों को काबू करने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। वो तो शुक्र इस वक्त घर के पिछले हिस्से में थे वरना वो मीडिया और बाकी लोगों के लिए हॉटलाइन पर होते। ओ पागल बिफरे इंसान!
داؤد نے اسے قابو کرتے دیوار میں مارتے ایک مکہ منہ پر مارا۔ اگلے مکے کے لیے ہاتھ ہوا میں تھا مگر وہیں رک گیا۔ داؤد نے مڑ کر دیکھا، ارمغان کو دیکھا اور آنکھیں میچی۔ داؤد سلیمان! ارمغان ہاتھ چھوڑتا اس کو گریبان سے پکڑتے دانیال سے دور آیا، جبکہ امانت بھاگ کر اپنے بھائی کی جانب بڑھا، جبکہ باقی سب سر تھام کر رہ گئے۔ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ ارمان اسے گھر سے باہر لایا اور ہاتھ جھٹکتے چلایا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارمغان وہیں بے بس اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں فیروز بھی گاڑی میں جا بیٹھا۔ فیروز کو دیکھ کر وہ تھوڑا پرسکون ہوتا واپس آئے۔ وہ بھی گیٹ پر ہی تھا کہ دانیال امانت کے ساتھ باہر کو آیا۔ میں نہیں جانتا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ تمہاری جان خود پر حلال کیے پھر رہا ہے، مگر مرو گے تم اسی کے ہاتھ، یہ یقین ہونے لگا ہے۔ اس کی بات دانیال لمحہ بھر کو رکا اور ایک لمحہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ارمغان کو جھلساتا وہاں سے نکل گیا۔ ارمغان اس پر لعنت بھیجتا وقاص تک آیا۔ کہاں ہے وہ پاگل؟ سلیمان نے ارمغان کو دیکھتے پوچھا تو ارمغان نے جواب دینے کی بجائے وقاص کو دیکھا۔ اسے کیوں انوائٹ کیا؟ ارمغان کا غصہ دیکھ وہاں سب دنگ رہ گئے۔ میں نے نہیں کیا، وہ خود آیا تھا، اور رہا یہ پاگل تو اسے تماشا کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وقاص بیزار ہوا اور سامنے خمدان کو دیکھا۔ ایک دو لوگ جو یہ تماشا دیکھ چکے تھے انہیں رام کر رہے تھے۔ وقاص تمہارے والد صاحب پہلے بہت نقصان کر چکے ہیں، سبب چاہے جو بھی ہو، مگر سوچ سمجھ کر کھیلو، یہ نہ ہو تمہارا کھیل اسے غرق کر دے۔ ارمغان جس طرح آیا تھا بات ختم کرتا ویسے ہی نکل گیا۔ داؤد سڑک کے درمیان گاڑی روکتے چلایا تو فیروز اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہوا۔ وہ جتنا بھی پریشان ہو، غصہ ہو، اس حالت میں نہیں آیا۔ اتنا پریشان اور بے بس اس نے داؤد کو آخری بار 4 سال پہلے دیکھا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ دانیال اسے ڈھونڈ رہا ہے، داؤد، مگر ایسا کیوں ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ آج سامنے سامنے ہوئے تو دانیال کے تاثر فیروز کو حیران کر گئے، پھر داؤد کا آپے سے باہر ہونا، اور اب داؤد اپنی ہی حواس طلب کیے ہوئے تھا۔ وہ آج بھی ایسا ہی ہے، اس کی خصلت نہیں بدلی۔ داؤد نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے دوبارہ چلایا تو فیروز نے کچھ سوچتے پانی کی بوتل سامنے کی۔ مجھے آگ نہیں لگی فیروز جو پانی مار رہے ہو، داؤد نے اس کا ہاتھ جھٹکتے کہا تو فیروز بوتل واپس رکھی۔ بھائی کیا کرنا ہے دانیال؟ اگر آپ کہیں تو آج نہیں گھر پہنچ پائے گا، فیروز نے فکر مند ہوتے کہا تو داؤد کو اس کی فکر پر پیار آیا۔ فیروز، موت اس کے لیے نجات ہوگی، میں اسے اتنا آسان اختتام نہیں دینا چاہتا۔ داؤد نے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے ٹوکا۔ آپ کسی سے یوں نہیں بھیڑتے، اور رہا تو وہ بھی اتنے لوگوں میں تماشا کیوں کرنے لگا؟ فیروز نے اسے ذرا نارمل ہوتے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ اس نے جو کہا وہ میں برداشت نہیں کر سکا، اور وہ مجھے غصہ چڑھانا چاہتا ہے، سو وہ اس میں کامیاب ہوا۔ داؤد نے بیک وے مرر سے ایک گاڑی کو دیکھا، مگر وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ داؤد نے گاڑی آگے بڑھاتے فیروز کو مسکراتے کہا، اب میری بات غور سے سنو، حاجرہ اماں کے گھر نہیں جاؤ گے تم، پیسے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیا کرو، اور ہاں، سب سے بھروسے مند بندے ان کے گھر کے قریب الرٹ کر دو، رخسار کو بھی پیغام بھیج دینا۔ داؤد نے اپنے فون کو چیک کرتے اسے ہدایت دی جو فیروز ساتھ ساتھ حفظ کر رہا تھا۔ ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں، داؤد نے مزید کہا۔ آج تو آنٹی کے ساتھ جانا تھا، فیروز کے یاد کروانے پر وہ مسکرایا۔ چلو وہاں معافی نہیں۔ داؤد گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ گیا، ساتھ کال ملاتا فون ڈیش بورڈ پر رکھا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ ابیر اتنی جلدی؟ حاجرہ نے اسے دیکھتے روکا جو بڑے مزے سے لہلہاتی داخل ہوئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اب یوں واپس آ گئی ہو؟ حاجر گزشتہ واقعات سے مکمل پریشان تھی جو اٹھ کر یہاں پر آئی۔ بس یوں ہی، ابیر نے مسکراتے بتایا۔ کیوں یوں ہی؟ حاجرہ کا چہرہ تنا گیا، وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ اماں، ایک بات تو بتائیں، آپ بابا کی کوئی بات نہیں مانتی، اور یہ آپ کا انداز بتاتا ہے۔ کیا آپ بابا سے محبت کرتی ہیں؟ ابیر اماں کا ہاتھ پکڑتی انہیں صوفے تک لے آئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اختلاف ہونا اور محبت ہونا فرق ہے اس میں۔ اگر رائے نہ ملے تو مطلب یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے۔ حاجرہ نے اس کے سوال کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے تو محبت میں منشا مرضی کو مرتے ہی سنا ہے۔ چلو مان لیا مطلب محبت ہے، اب آپ کو اسی محبت کا واسطہ مجھے جانے دیں، سونا ہے مجھے، کل یوں نہیں جانا ہے۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کے بیتوقع سوال کی وجہ جان حاجرہ تل ملا کر رہ گئی، مگر ابیر اپنے کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ ابیر کا بیڑا غرق کر دیا تم نے آحاد سبتین۔ ابیر کمرے میں آتے سیدھا صوفے پر گری، ٹیک لگاتے آنکھیں بند کی تو اس کا عکس آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ اپنی خاص جیکٹ اور سکن شرٹ ہاتھ میں گٹار پکڑا سراپا، اس کی آواز اور گاتے وقت اس کا انداز، گٹار کی اسٹرنگ پر چلتے اس کے ہاتھ اور دھن کے ساتھ تھرکتے پاؤں، دل فریب جملے، وہ منظر ابیر کے لبوں کو مسکراہٹ سے سجا گیا تھا۔ ہاتھ پر اس کا استحقاق، وہاں سے جانے کا کہنا، فکر کرنا ابیر کی الجھ کو ختم کر گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔
مجھے تم سے محبت ہے احاد سبطین۔ ابیر زمان خود کو ہار گئی۔ ہاں، یہ ماننا مشکل تھا کہ میں ہار گئی، مگر تم نے مجبور کر دیا۔ ابیر کو محبت نے ہار دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو چھوتے کسی سحر میں اعتراف کیا تو لبوں پر ایک اور مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ اس کی ماں کو تمہارے باپ نے مارا ہے۔ ایک جملہ کہیں ذہن میں گونجا۔ وہ ایک گہری سانس لی۔ مجھے محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ انتقام میں بپھرے شیر سے۔ سمار خان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہ اپنے بابا کے رد عمل پر مسکرائی۔ کیا احاد خود مجھے قبول کرے گا؟ یہ سوال اسے خوش فہمی سے حقیقت میں واپس لایا۔ منا لوں گی۔ نرم دل تو ہو تم، مان جاؤ گے۔ محبت اسیر کرنا بھی جانتی ہے۔ سب تمہارا دل کسی اور کے لیے نہ دھڑکتا ہو۔ وہ خود کو حوصلہ دیتے ایک بار دوبارہ صوفے پر لیٹ گئی۔ گڈ مارننگ، شانزا ڈائننگ پر آتے بولی تو احاد نے محض ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، جبکہ سبطین نے اپنی بیٹی کا گال سہلایا۔ تو بچوں ذرا دھیان سے، کوئی مسئلہ ہو تم سب سے پہلے مجھے خبر کرو۔ ویسے بھی واجد کی موت کے بعد یوں زندہ نکلنا سکون تو لے کر آیا ہے، مگر کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے۔ سبطین نے نصیحت اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہی تھی۔ پاپا میں نہیں چاہتا، مگر سب خود بخود سامنے آتے ہیں اور میں انوالو ہو جاتا ہوں۔ احاد نے نظریں محسوس کرتے فوراً کہا۔ چلو جو بھی ہے، مگر احتیاط تو کی جا سکتی ہے نا؟ سبطین نے بات مذاق میں لی۔ ٹھیک ہے جناب، احاد نے پراٹھا نکالتے کہا تو شانزا کو نئی شرارت سوجی۔ بابا، آپ نے کیک کھایا؟ وہی جو کل کسی لڑکی نے ہاتھ کو گفٹ بھیجا تھا؟ شانزا کی شرارت پر ہاتھ کے ہاتھ رکے تو سبطین بھی لڑکی کا نام سن کر متجسس ہوئے۔ کون لڑکی؟ سبطین نے بھی شرارت میں پوچھا تو ہاتھ میں اس پر ہاتھ رکھتا دونوں کو دیکھنے لگا۔ بابا، شانزا سچ میں؟ ہاتھ نے بیزار ہوتے کہا۔ بابا، وہ ابیر تھی، شکریہ کہنا چاہ رہی تھی اور بس۔ ہاتھ نے بات واضح کی تو سبطین نے افسوس سر میں ہلاتے شانزا کو دیکھا۔ بس ابیر تھی؟ سبطین صاحب نے پوچھا تو ہاتھ کو ان کا لہجہ چھپتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی تو بس بابا، مگر کوئی آئی تو کوئی نہیں، وہ تو وقت بتائے گا۔ شانزا نے جوس نکالتے کہا اور ماحول نارمل کیا اور شرفو بابا کو آنکھ ماری جو کچن سے باہر ہی آ رہے تھے۔ چلو، وہ تو جب اس جناب کا وقت آئے گا تب بارات دھوم دھام سے نکلے گی۔ مگر ابھی تو سلیمان آ رہا ہے نا؟ سبطین نے شانزا کی شرارت کا جواب ہاتھ کو شہ دے کر دیا۔ ہاتھ کسی شرارت کی بجائے مسکراتے اپنی بہن کو دیکھنے لگا جو خاموشی سے جوس کی گھونٹ بھر رہی تھی۔ رسم ہفتے کی شام کو ہی ہے نا؟ ہاتھ نے چمچ واپس رکھتے تو پوچھا تو سبطین صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ بتانا چاہتی تھی مگر تم تھے نہیں شام کو، اور میں بھی سو گئی۔ وہ اب بھی آنکھیں نہیں ملا رہی تھی۔ صرف یہ بتاؤ کیا تم مطمئن ہو؟ ہاتھ نے سب نظر انداز کرتے سوال کیا تو سبطین دونوں کی گفتگو سن مسکرائے۔ وہ اس کا بڑا بھائی معلوم ہو رہا تھا۔ تم نے کہا اگر عزت اور محبت میں سے ایک کا انتخاب ہو تو تب بھی عزت کو ترجیح دو۔ اس کے جواب کو اپنا ہی کہا گیا جملہ یاد آیا۔ اب تم بتاؤ، ٹھیک کیا میں نے؟ شانزا کی بات پر اب وہ مسکرایا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے ہمیشہ، اور تمہارے لیے وہی کرے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ ہاتھ نے اس کے بال سہلاتے بڑے پیار سے اسے دعا دی اور اٹھ کر اس کی پیشانی چومی۔ اللہ تم دونوں کو یوں ہی خوش اور آباد رکھے۔ سبطین بھی ان دونوں کے سر پر پیار دیتے اٹھے۔ شرفو بابا، ہفتے کو صرف کھیر میں بناؤں گا، باقی کھانا آرڈر ہوگا۔ شرفو بابا جو پوچھنے کے لیے پر تول رہے تھے، سبطین صاحب نے اسے شانت کیا۔ اب چلو دیر ہو گئی ہے، لیکچر مس نہ ہو۔ سبطین صاحب ان دونوں کو یاد کرواتے خود باہر نکل گئے۔ وہ دونوں بھی اپنے بیگ اٹھاتے بائک کی طرف بھاگے۔ وقاص اس وقت اپنی انڈسٹری آفس میں بیٹھا موجود وہ ٹینڈر کی تفصیل دیکھ رہا تھا۔ آج ٹینڈر روانہ ہونا تھا اور اسی سبب وہ صبح صبح یہاں پر موجود تھا۔ تفصیلات سے مطمئن ہوتے اس نے فائل بند ہی کی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، چائے کا کپ اٹھاتے اس نے اجازت دی تو اس کا پرسنل سیکرٹری اندر داخل ہوا، ساتھ اس کی آفس ڈرائیور بھی تھا۔ کیا ہوا یونس؟ کچھ گڑبڑ محسوس کرتے ہوئے ذرا سنجیدہ ہوا، جس پر اس ڈرائیور کا مزید سر جھک گیا۔ باس ایک مسئلہ ہے، یونس نے ڈرائیور کو گھورتے کہا تو وقاص نے سر جھٹکتے مسئلہ پوچھا۔ کل ہماری گاڑی سے ایک بچہ ٹکرا گیا، کافی زخمی ہے، اور یونس نے بتاتے وقاص کی اچانک سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی تو چپ ہوا۔ اب بکو، کیا ہوا ہے؟ اور وقاص نے اچانک چلایا تو یونس کے ساتھ کھڑا ڈرائیور بھی بری طرح چلایا۔ سر، FIR درج ہوئی ہے، یونس نے بتایا تو وقاص اٹھ ان دونوں کے سامنے آئے۔ کیا پی کر چلا رہے تھے؟ وقاص اس کے منہ پر چلایا۔ جی، شراب پی رکھی تھی، یونس نے بتایا تو وقاص کا ہاتھ اٹھا اور وہ ڈرائیور زمین پر جا گرا۔ بغیر تو اس لیے اتنا کھلاتا ہوں تمہیں، اس لیے پال رہا ہوں؟ اسے پیٹ میں زور سے لات مارتے اس پر جھکا۔ سکون نہ ملا تو 2-3 لات اور مارتی، اور ڈرائیور تو کراہتا رہ گیا، جبکہ یونس کو اپنی موت نظر آئی۔ اور تم کہاں مر گئے تھے جب FIR درج ہوئی؟ وقاص واپس آتا اس پر چلایا۔
سر مجھے اس نے تھانے سے کال کی تھی، FIR درج ہو چکی تھی، مگر SHO وہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا اسی لیے تو اسے جانے دیا۔ یونس سے بتایا تو وقاص کو کچھ بات سمجھ میں آئی۔ اور وہ بچہ وہ کہاں ہے؟ وقاص نے اگلا سوال پوچھا۔ سر سرکاری ہسپتال لے کر گئے تھے، میں اسے چھوٹے پرائیویٹ کلینک چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبزی فروش کا بچہ ہے، 12-13 سال کا، دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ یونس نے بغیر کسی سانس لیے تفصیل بتائی۔ یونس، اس کے گھر والے، وہ SHO، سب کو خاموش کرواؤ۔ 10 لاکھ 20 لاکھ چاہے 50 لاکھ جو مانگتے ہیں دو، زبان بند ہو جائے، کسی کے گلی کے کتے کو بھی یہ حادثہ یاد نہ رہے۔ وقاص یونس نے سامنے کھڑے اسے ہدایت دے رہا تھا، مگر گھور اس ڈرائیور کو رہا تھا جو زمین پر اب بھی اوندھے منہ پڑا تھا۔ جی سر، وہ میں سب دیکھ لوں گا، یونس فوراً کہتا اگلا لائحہ عمل سوچنے لگا، جبکہ وقاص اس ڈرائیور کے پاس گیا اور ایک زوردار مکہ اس پہ منہ پر دے مارا اور وہ ایک بار پھر چیخا۔ اسے بھی لے جاؤ، اچھے سے نشہ اتارو، اور یہ کیسے کرنا ہے اس کا تمہیں اچھے سے پتہ ہے، اگر کہیں مسئلہ ہو تو ڈال دینا اسے آگے۔ وقاص کہتے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ یونس نے ایک ہاتھ ڈالتے اس ڈرائیور کو اٹھایا اور باہر لے گیا۔ لعنتی، وقاص اسے گالی نکالتا گلاس سے منہ لگا لیا۔ اس وقت فون بجا تو نام دیکھ کر گہرے سانس لینے لگا۔ چند سیکنڈ بحال کرنے کے بعد اس کے ہونٹ مسکرائے اور اس نے فون اٹھایا۔ جی بابا۔ ایک لمحے میں اس کی آواز میں موجود اضطراب کہیں جا سکا تھا۔ آفس ہو؟ سلیمان نے پوچھا۔ جی آج ایک ٹینڈر بھیجنا تھا۔ اس نے گلاس دوبارہ منہ سے لگایا۔ میں نے سوچا یاد کروا دوں، آج 7 بجے جانا ہے۔ سلمان صاحب کے لہجے کی شوخی پر وقاص کا غصہ مکمل ختم ہو گیا۔ بھلا میں بھول سکتا ہوں، ایسا ممکن ہے؟ آپ 7 کا کہہ رہے ہیں، میں 5 بجے گھر پر ہوں گا۔ اور کچھ؟ وقاص کے لہجے میں اپنی خوشی موجود تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا اتنا خوش ہے۔ باپ کے جملے پر وہ مسکرایا۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ وقاص نے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کی۔ اللہ مبارک کرے، اب جلدی کام ختم کرو۔ سلیمان نے اتنا کہتے فون کاٹ دیا، جبکہ وقاص نے آنکھیں کھولی تو ایک بار پھر سرخ تھیں۔ نازیہ بڑی بری جگہ مارا ہے۔ وہ 2 نند بھاوے سائرہ کے کمرے کے سامنے رکی تھی کہ نازیہ بھابھی کے گلے پر سر جھکا گئی۔ قسم سے بھابھی، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سلیمان اور وقاص تو تیار تھے، اب ان کی طرف سے بھی رضامندی آئی ہے۔ نازیہ نے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ تنزیہ نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ نازیہ نے بڑی ہمت سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہوئی۔ سائرہ، میری جان۔ نازیہ نے کمرے پر چھائے اندھیرے سے گھبرا کر پکارا، مگر کہیں کوئی جواب نہ، کوئی جنبش ہوئی۔ نازیہ نے آگے بڑھ کر پردے ہٹائے تو سائرہ نے آنکھوں پر بازو رکھتے روشنی سے انہیں بچایا۔ سائرہ کو یوں بے حال دیکھ کر نازیہ اپنی جگہ شرمندہ ہوئی۔ آج انہیں اپنے کیے گئے دعوے پر آر محسوس ہوا۔ وہ خود تھیں جو ہر بار کہتی آئی تھی کہ سائرہ ان کے وقاص کی دلہن ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پہلی بار 14 سال کی بچی کو یہ آز اسی نے ہی دلائی تھی، اور اب وہ 14 سالہ بچی کے ایک 24 سالہ نوجوان لڑکی کی صورت اس کے سامنے اجڑی بیٹھی تھی۔ ہمیشہ تیار رہنے والی سائرہ آج بے حال بستر پر پڑی تھی۔ اس کے بکھرے بال، سلوٹوں بھرا نائٹ ڈریس، بکھرا کمرہ، اس حال کی ذمہ دار وہی تھی۔ سائرہ، میری جان۔ نازیہ ہمت کر کے اس کے سرہانے بیٹھی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نازیہ نے ایک اور کوشش کی تو سائرہ نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ کیا بات کریں گے سوائے معذرت کے؟ سائرہ اٹھ بیٹھی۔ معذرت کی بھی ہمت نہیں، بس اپنی غلطی قبول کرنے آئی ہوں۔ سائرہ، میں غلط تھی، مجھے سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے تھا۔ نازیہ نے اس کے سامنے سر جھکایا تو سائرہ مسکرائی۔ تو یہ کہنے آئی ہیں کہ وقاص میرا کبھی نہیں ہوگا؟ یہ کہنے آئی ہیں وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا؟ میں بھول جاؤں اسے؟ مافیا کبھی ملنے والی اذیت کی بھرپائی نہیں کی۔ سائرہ نے بغیر تاثر اس کے سامنے بیٹھتے صرف اور صرف درست بات کر رہی تھی۔ سائرہ، مجھے تم جان سے زیادہ پیاری ہو، اس لیے کوئی نئی آس نہیں دینا چاہتی۔ شانزہ کو اس کی زندگی سے نکال دینے کا دعویٰ نہیں کروں گی۔ سائرہ، اگر یہ کسی قسم کی ارینج میرج ہوتی تو قسم سے تم سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ مگر جب سلیمان نے کہا کہ وقاص کی مرضی ہے تو میں ٹوٹ گئی۔ نازیہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنے ہونٹوں سے لگائے۔ سائرہ بھی جانتی تھی کہ اس کی پھوپھو اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اس لیے چاہ کر بھی ان سے سخت نہیں ہو سکی۔ سائرہ، میں اگر زبردستی وقاص کو تم سے شادی پر مجبور کروں گی تو یہ وقاص ہی نہیں، تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا۔ وقاص جس طرح کا مرد ہے، اس نے کبھی اپنی مرضی کے بغیر پانی تک نہیں پیا، اور یہاں بات شادی کی ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ اسے محبت ہے۔ سائرہ، میں تمہیں اس کے ساتھ یہ دیکھنے کے لیے نہیں باندھوں گی کہ وہ شانزہ کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ نازیہ کی بات سائرہ نے اپنے ہاتھ چھپائے اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ تو کیا پہلے اپنے بیٹے کو نہیں جانتی تھی؟ اسے محبت ہوئی تو کیا اس کے لہجے سے پتہ نہیں چلا تھا آپ کو؟ ماں تھی نا؟ اور اگر ہاں تو مجھے روکا کیوں نہیں؟
सायरा इनसे दूर हुई। तुम चाहे क़यामत तक अपना हक माफ़ ना करो, मगर सायरा, मेरे बच्चे वक़ास से आगे बढ़ जाओ। नाज़िया इस बार मुकम्मल सर झुका गई, जबकि सायरा इनकी वाज़ेह डिमांड सुनते अपनी जगह से उठी। जाएं, आपकी सज़ा है, आपको क़यामत तक माफ़ किया। अब जाएं, ये इल्तिजा है। सायरा कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। नाज़िया ने बेबसी से इस लड़की को देखा और खामोशी से बैग उठाए बाहर निकल गई। सायरा ने उनके जाते दरवाज़ा बंद किया और नॉर्मल अंदाज में चलते बेड तक आई। वक़ास से मोहब्बत मेरा इंतखाब था और अब नताइज की ज़िम्मेदार भी मैं खुद हूँ, मगर हार जाऊँ ये मैं बदल सकती हूँ और मैं ऐसा करूँगी। आपको इस मामले में नहीं उलझाऊँगी। वो सोचती कड़ी मिलाने लगी, मगर कोई भी सिरा हाथ ना आया तो वापस उसी जगह गिरी और आंखें मींच दी। अबीर पिछले आधे घंटे से गाड़ी में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। लाइट ब्लू जीन्स और ओवरसाइज लॉन्ग जर्सी में वो आम दिनों से ज़रा मुख्तलिफ थी। हमा बख्शाना को बखेरे बाल आज उसने पोनी में कैद कर रखे थे। मेकअप नाम पर हल्की सी लिपस्टिक और कोई ज्वेलरी नहीं। ये सच में मैं ही हूँ? उसने बैकव्यू मिरर से एक बार अपना तफसीली जायज़ा लिया तो सोच में पड़ गई, मगर अगले ही लम्हे इसका ख्याल आया तो अपना आप परफेक्ट लगा। मुझे अंजाम की परवाह नहीं, अपने अक्स से कहते हुए मुस्कुराई। फिर मिरर से नज़र हटाते एक बार फिर सामने पार्किंग में देखा तो वैसे इस बार मायूसी ना हुई। सामने हाथ बाइक खड़ी करता नजर आया। उसे बाइक लॉक करते अबीर बिजली की तेज़ी से कार से उतरकर उस तक आई। मुश्किल उसके सामने रुकती लम्हा भर हाथ को भी डरा गई। अब क्या किया आपने? जो यहाँ के घोड़े पर सवार हैं आप? हाथ ने उसकी उजलत पर चोट करते अपना फूक बैग में रखा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो इंतज़ार कर रही थी। हाथ को सामने इसे संजीदे रवैये में देखकर वो बुखला गई कि साफ साफ सबब बताया। इंतज़ार? मोहतरम, मैं आपका कर्जदार नहीं जो घरों और ऑफिस के बाहर इन लोगों का इंतज़ार किया जाता है जो कर्जा लेने के बाद हाथ ना आते हों। हाथ ने चलना शुरू किया तो वो भी साथ साथ कदम बढ़ाने लगी। ऐसा होता है? खैर मुझे नहीं पता, मैं तो इस वजह से रुकी इंतज़ार कर रही थी कि उस दिन के बाद आज आ रही हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज थी, तो ख्याल है कि आहत सप्ताह किस मर्ज़ की दवा है। अबीर ने शोख आवाज़ में जवाब देते सामने आती छोटी कंकर को पाँव से उछालते कर उसे देखा तो वो पहले ही उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? हाथ की मुसलसल घूरियों पर वो बोली। तुम और कंफ्यूज? अच्छा, तो लोग कन्फ्यूजन में ऐसे देखते हैं? हाथ ने उसकी शोख लहजे की तरफ इशारा करते जानबूझकर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अबीर पहले तो लम्हा पर सोच में पड़ी, फिर इसके पीछे दौड़ी। कल वहाँ तो बड़ी फिक्र हो रही थी, बड़ा जाबराना हुक्म जारी किया था। अबीर ने आम से लहजे में ही बात कही थी, मगर हाथ रुक गया। मुझसे गलती हो गई, आपको नहीं रोकना चाहिए था, और इस लहजे को तुम जाबराना कह रही हो तो मैं तस्दीक करता चलूँ। अगर कल वहाँ तुम्हारी जगह मेरी शानसा होती ना तो एक थप्पड़ के बाद वहाँ से लेकर जाता। गलती होगी क्या अमानत समझ कर फिक्र की तुम्हारी? हाथ चिढ़ गया था, उसने इतना कहता चल दिया। अपनी शानसा के लिए थप्पड़, और मुझे कितने एहतराम से कहा था। तोगलेपन की वाज़ेह मिसाल हैं आप। वो तेज़ी से भागते इसके मुकाबले आए तो इसके जुमले पर ना जाने क्यों हाथ के लब मुस्कुराए, मगर वो इसे अबीर से छुपा गया था। क्या थप्पड़ खाना चाहती हो? और तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो? हाथ ने गहरा सांस लेते उसे टोका। वो बेजार था, इस बात का अंदाज़ा वो इसे तुम कह रहा था। अगर हकदार थी तो नाम पढ़ना चाहिए था ना, और रही बात पीछा करने की तो बताया था मदद चाहिए। मुझे मेरे कैंपस तक छोड़ाएं। अबीर अब इसके सामने आकर रुकी। थप्पड़ की हकदार तो तुम हो लड़की, मगर मुझे हक नहीं। ये काम तुम्हारे बाबा को ही ज़ेब देता है। और रहा दूसरी बात का जवाब, तो आपको मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं मिस समान। हाथ ने मुस्कुराते इसके नाम पर जोर दिया। मिस्टर सत्तान, आप? वो सीने पर हाथ बांधे ज़रा संजीदा हुई, मगर बात मुकम्मल ना कर पाई। अबीर, ये आप हैं? वो पुकारे जाने पर मुंगड़ी। इंग्लिश डिपार्टमेंट के वॉइस इसी तरफ आ रहे थे। हाथ इन्हें देख चुका था, इसलिए आखिरी जुमला कहा था। अस्सलाम वालेकुम। हाथ ने सलाम करते कदम मोड़े, जबकि अबीर शशोपंज में वहीं रुकी रही। वक्त पर मिल गई आप मुझे? वॉइस सामने रुककर मुस्कुराया तो अबीर ने मुड़कर दूर जाते हाथ को देखा। बहुत वक्त पर आए हैं आप सर। अबीर ने जानबूझकर तेज़ आवाज़ में जवाब दिया तो दूर जाता हाथ मुस्कुराया, जबकि वाइस ने हाथ में सर हिलाया। चले मेरे साथ, वाइस ने कहा तो वह बैग कंधे पर डालती साथ चल दी। हाथ ने आगे बढ़ते उसे जाते देखा और फिर गहरा सांस लेते अपना बैग कंधे पर डाला। गोली की आवाज़ पर वो साकिन हुआ। इसी लम्हे मज़ीद 2 गोलियां दिलखराश आवाज़ के साथ सामने मौजूद दीवार से टकराईं। आहत अबीर भी गोली की आवाज़ सुनकर वापस भागे, मगर आहत ने आगे बढ़ते उसे गेट के अंदर धकेला और ख़ुद भी अंदर आया। तुम ठीक हो? अबीर की आवाज़ पर होश में आगे बढ़ता गेट से बाहर झांका। कौन था? अबीर ने कंधा थपथपाता दोबारा पूछा। हाथ जवाब दिए बगैर ही तेज़ी से बाहर चल दिया।
احاد ابیر اسے یوں جاتا دیکھ پر حیران پریشان کھڑی رہ گئی، جبکہ وائس خاموشی سے اپنے آفس کی طرف چل دی۔ کیا بنا؟ ارمغان کسی بھی آفس میں داخل ہوا تھا کہ بابر نے پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر سیدھا کرسی پر گرا۔ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا بنا۔ ارمغان چند لمحے سانس لینے کے بعد اپنی الجھن بتائی۔ کیا مطلب؟ کیا کہا ہے؟ کیا کیس بنا رہے؟ بابر اس جواب کا کوئی سرا نہیں سمجھ سکا۔ یہی تو، نہ کچھ کہا نہ کوئی کیس، ایسا لگ رہا ہے فقط چائے پینے گیا تھا میں۔ ارمغان رستم صاحب 4 دن آرام کریں اور پھر اپنا کام جاری رکھیں، یہ جملہ ساری گفتگو کا کل تھا۔ ارمغان نے کندھے اچکاتے کہا۔ ایسا بھی کیا ہے جو اتنا نارمل ہونے کے باوجود بھی 4 دن کی پابندی؟ بابر بھی چڑ گیا۔ سمجھے نہیں کیا؟ وہ پابندی نہیں لگا رہی یا پابندہ کے لیے منا رہے ہیں؟ اور پابندی اخبار پر نہیں، مجھ پر ہے۔ ارمغان نے ایک ذرہ پکڑا تو بابر کے لب تنزیہ مسکرائے۔ کیا وہ اسحاق کیا داؤد کی بھی پھوپھی کا بیٹا ہے؟ باس پہلے تو یوں کبھی بھی انوالو ہوا وہ کسی بھی معاملے میں؟ بابر جانتا تھا کہ ارمغان داؤد کے لیے نرم گوشے رکھتا ہے، اس لیے افسوس تھا۔ رات سب سے زیادہ تاریخ اپنے اختتام کے وقت ہوئی ہوتی ہے۔ خیر تم یہ چھوڑو، وہ اسحاق اس کا حل نکال لیں گے۔ ویسے بھی اس کی موت کے سبب ہمارے آرٹیکل کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ ارمغان نے بابر کے سامنے نکتہ رکھا تو وہ کرسی سے ٹیک لگائی۔ کیا کریں گے؟ باقی کیس فائلز کی طرح اسے بھی مٹی اور وقت کھا جائے گا۔ بابر نے سچ کہا تھا۔ ارمغان بھی بے بسی سے مسکرا۔ چلو پھر چھوڑ ہی دو۔ ارمغان نے دھیمی آواز میں مسکرا کر سر جھکایا تو بابر کا سر خود بخود جھک گیا۔ ہاں یاد آیا، خبر میں نہیں کہ واجد دبئی چلا گیا۔ بابر کو اچانک نہیں سوجی تو ارمغان الجھن کا شکار ہوا۔ بھلا کون واجد؟ جناب وہی واجد جو 4 دن والا گند ڈال کر گیا ہے۔ بابر کی بات پر آفس کی در و دیوار زوردار کہکے سے گونج اٹھے۔ کمال بھائی، دبئی بھی روانہ ہو گئے؟ کوئی نہیں، اپنا بھی ٹائم آئے گا۔ ارمغان نے اس بات کو مذاق میں اڑایا، مگر بابر اپنا مقصد حاصل کر گیا۔ پھر میں تمہارے لیے نیا آرٹیکل شروع کر رہا ہوں۔ سامان نے جو گورنمنٹ پراپرٹی صرف 25% قیمت میں خریدی اور بدلے میں جو پارٹی فنڈنگ ہوئی۔ بابر نے نیا قصہ کھولا تو ارمغان متوجہ ہوا۔ کتنا مال بٹورا ہے انہوں نے؟ ارمغان نے اس کے نوٹس کھولے اور ساتھ ہی اس سے بھی پوچھا۔ 20 ارب کی زمین 5 ارب میں اور باقی 5 خمدان چودھری کے پیٹ میں۔ بابر نے اندازہ لگایا تو ارمغان صرف افسوس ہی کر سکا۔ ابھی بغیرتوں کی آپس میں بنتی نہیں، بن گئی تو کیا کریں گے؟ چلو پھر ٹھیک، تم لکھو اور میں بھگتنے کی تیاری کرتا ہوں۔ ارمغان اٹھا، کھڑکی کے پاس جا رکا، جبکہ بابر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمغان کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی تھک رہا تھا۔ ساتھ کوئی بھی تو نہیں تھا، اکیلا کھڑا تھا اور اس پر لگا زخم۔ تم نے عرصے سے کچھ بھی نہیں لکھا۔ بابر کے جواب پر وہ چلتا واپس آیا۔ اب لکھنے والے کافی ہو گئے ہیں، بھگتنا بھی تو ہے، مگر ابھی کے لیے تھوڑا وقفہ۔ ارمغان جواب دیتا وہاں سے نکلا، بابر کو منہ بسورنے پر مجبور کیا۔ میں پتہ کروا چکا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی کون ہو سکتا ہے۔ داؤد نے سگریٹ پھینکتے کہا تو احاد کی گاڑی کی بونٹ پہ بیٹھا کندھے اچکایا۔ کسی تک ہمارے رابطے کی بھنک تو نہیں پڑ گئی؟ احاد کے سوال پر داؤد سوچ میں پڑ گیا۔ اگر ایسا ہے وہ سبب جاننے کے لیے پیچھا کرتے، گولیاں نہیں چلاتے۔ داؤد کو سوچتے نتیجے تک پہنچا۔ زمان خان، احاد نے اگلا آپشن سامنے رکھا جو موضوع بھی تھا۔ ابیر کے ساتھ ہوتے وہ بھی ایسی حماقت نہ کرتا، مگر ہو سکتا ہے، میں کرتا ہوں پتہ۔ داؤد نے کہتے گاڑی سے ٹیک لگائی۔ کل ریسٹورنٹ میں لغاری کے بندے تھے محترمہ کے پیچھے۔ احاد نے یاد آتے بتایا۔ وہ محترمہ میری بہن ہے، جیسے تمہاری بہن تمہیں عزیز ہے تو مجھے میری بہن بہت پیاری ہے۔ تو جب وہ سامنے ہے تو یہ یاد رکھنا وہ داؤد کی بہن ہے، ریحان کی بہن ہے۔ داؤد نے اس پر نظریں گاڑتے بولا۔ جب اسے تمہاری بہن نہیں سمجھا تھا تب یہ ہاتھ اس کی گردن تک پہنچا تھا۔ اب مان لیا تو برداشت کر رہا ہوں اس کے عجیب کرش کو، مگر داؤد اسے سنبھالو، وہ میرے لیے فقط تمہاری بہن ہے۔ ہاتھ کہتا بونٹ سے چھلانگ لگاتا ہاتھ جھاڑ گیا۔ خیر مزید نرمی کی توقع نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہاری بہن کے سامنے کے بعد اندازہ ہو چکا ہے یہ کتنا مشکل ہے۔ داؤد کے جواب پر احاد مسکرایا۔ گھر آؤ گے؟ ہاتھ بولا تو داؤد نے آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا۔ دیکھتے ہیں۔ داؤد اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور احاد اپنی بائک کی طرف۔ خیال رکھنا، دھیان سے ہاتھ، کوئی نقصان نہیں برداشت مجھے۔ داؤد نے مڑ کر اسے پکارا تو احاد مسکرایا اور ہاں میں سر لاتے وہاں سے نکل گیا۔ سپنین صاحب نے ہاتھ میں پکڑا سامان ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور بڑی فکر سے کچن کی طرف بڑھے۔ گھر پر مہمان آ رہے تھے اور بھی بیٹی کی بات پکی ہو رہی تھی۔ شانزہ کے علاوہ کوئی عورت موجود نہیں، فکر ان کا حق تھا۔ شریف دین کیا ہو گیا ہے؟ اور مجھے بتاؤ اور کچھ چاہیے؟ وہ اسے پکارتے کچن میں آئے تو ذکیہ بہن کو دیکھ کر خوش اور حیران یک وقت ہوئے۔ بہن آپ؟
وہ حیران اندر داخل ہوئے اور ساتھ کھڑی ماہم اور شانزہ کو دیکھا تو غالباً سلاد کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ ماہم نے بتایا کہ اپنی شانزہ کی بات پکی ہو رہی تو بھائی بھلا میں کیوں پیچھے رہتی؟ ذکیہ خاتون نے بریانی کو دم پر رکھتے ان تک آئی۔ سو بسم اللہ بہن، مگر اس سب کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں۔ سب تین صاحب لڑکیوں تک آئے جو آدھے سے زیادہ سلاد خود کھا رہی تھیں۔ بھائی آپ بس مہمانوں کو خوش آمدید کہیں، میرے بچے یہ سب سنبھال لیں گی۔ ذکیہ خاتون فریج کی طرف بڑھی۔ بابا بھلا اتنا کھانا مجھے کہاں سے بننا تھا، اور باہر سے آرڈر کرنا مناسب نہیں، ایسا خالہ نے کہا۔ دیکھیں خالہ نے اتنا سا بنا دیا اور سب انتظام بھی دیکھ لیے۔ شانزہ آگے بڑھ کر اپنے بابا کے کان میں بڑبڑائی تو سبتین مسکرائے۔ لالچی لڑکی، کیا کرو گی اگلے گھر جا کر؟ سبتین اس کے سر پر تھپڑ مارتے بولے تو سب ہنسنے لگے۔ انکل سوچ ہے آپ کی، اس لڑکی کی جان جاتی ہے کھانا بنانے سے، پتہ نہیں کہ گھر میں کیسے بنا لیتی ہے، اور روٹیاں تو… ماہم نے بھی لقمہ دیا تو شانزہ نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ احاد نے بگاڑ رکھا ہے۔ خیر بہن ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ سبتین صاحب نے عاجزی دکھائی تو ذکیہ خاتون مسکراتی کام میں لگ گئی۔ صاحب مہمان آ گئے۔ شرفو نے اندر آتے اطلاع دی تو سبتین ان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ لڑکی چلو تیار ہو، ماہم بھی شانزہ کو کھینچ کر وہاں سے لے گئی۔ سبتین صاحب پورچ میں ہیں تو دو گاڑی گیٹ کے سامنے رکی۔ احاد جو شاید ابھی آیا تھا گاڑیوں کی طرف بڑھا۔ پہلی گاڑی سے سلیمان صاحب اور عیسیٰ اپنی دادی کا ہاتھ پکڑے اترا۔ اماں جی، انہیں دیکھتے سبتین صاحب آگے بڑھے پر عقیدت سے ان کا ہاتھ تھامتے پیار لیا۔ اماں بھی اسے سالوں بعد دیکھ کر خوشی سے نہال ہوئیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں آئے؟ سر پر پیار دیتا اماں نے پوچھا تو سبتین حسن شرمندہ ہو گیا۔ اب کیا شرمندگی سبتین، قسم شانزہ کے منہ کو آئی ہوں، اسے دلہن بنانے ورنہ تم سے کون ملتا؟ اماں نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ان کے ساتھ اندر قدم رکھا جبکہ احاد باقی سب کے لیے رکا۔ احاد کیسا ہے جوان؟ وقاص اپنی ماں کے ساتھ آیا۔ احاد نے سلام دعا کے بعد ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں ٹھیک بھائی، السلام علیکم انٹی، کیسی ہیں؟ احاد نے نازیہ کے سامنے سر جھکایا تو نازیہ نے اس کی سعادت مندی پر مسکرا کر سر پر پیار دیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تو ماشاءاللہ ہو بہو سبتین بھائی کا عکس ہو، اور شانزہ کو دیکھ جویریہ کی یاد آتی ہے۔ نازیہ اسے بتاتی اندر چل دی تو ہاتھ بھی ماں کے ذکر پر مسکراتا وقاص کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے میری بہو؟ اچانک یاد آنے پر نازیہ مڑی تو وقاص کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ ذکیہ خالہ نے کہا کہ وہ لڑکیوں کے والوں کے سامنے نہیں جائے گی۔ تب تو بالکل نہیں۔ ذکیہ خالہ شانزہ کی دوست ماہم کی امی۔ ہاتھ نے ان کے ساتھ بیٹھتے بتایا تو وقاص کچھ بدمزہ ہوا جبکہ نازیہ رسم سمجھ کر مسکرائیں۔ ایک منٹ عیسیٰ، آج یونی کیوں نہیں آئے؟ ہاتھ نے اب عیسیٰ پر غور کیا تو وہ مسکرایا۔ عیسیٰ سلیمان داؤد اور امی کی شاپنگ کے بعد آفٹر شاک کے سبب نہیں آ سکتا۔ یہ ساری بڑی بھائی کے کمال ہے، عیسیٰ نے ہاتھ لہراتے پیچھے آتے سامان کی طرف اشارہ کرتے کہا تو سب ہنسنے لگے جبکہ ہاتھ اور عیسیٰ گلے لگے۔ اتنے میں ذکیہ خالہ بھی آئیں اور اسے سلام کر دعا میں مصروف ہو گئے۔ شانزہ، ماہم بیڈ سے دوپٹہ اٹھے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو شانزہ کا بھی کاجل لگاتا ہاتھ رکا۔ تم ایکسائٹیڈ ہو؟ ماہم کے سوال پر اس نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر آئینے پر ایک نظر دوڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ تو گھبراہٹ؟ ماہم نے اس بار نظر اس کی آنکھوں پر جمائی تو شانزہ نے سر جھکا کر پھر انکار کیا۔ اور اداس؟ ماہم الجھ گئی تھی۔ اداس بھی نہیں ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ شانزہ نے کاجل رکھ دیا۔ بات پکی ہو رہی ہے تمہاری، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا اس لیے تم سے پوچھا، مگر یہاں تو تم خود الجھی ہوئی ہو، ماہم نے بتایا تو شانزہ کا اس کا سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یا لڑکیاں اپنے پارٹنر کو لے کر ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں جیسے وقاص ہے، ہونا بھی چاہیے، مگر تم نہیں ہو۔ کچھ لڑکیاں آنے والی زندگی کو لے کر گھبرا جاتی ہیں مگر اس چہرے پر گھبراہٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ اور آخری احساس اداسی کے باپ کا گھر چھوڑ کر کار میں جا رہی ہوں میں، تم اتنی سخت دل نہیں کہ کچھ بھی محسوس نہ کرو۔ پھر اتنا نارمل چہرہ کیوں ہے؟ ماہم کو کچھ فکر ہوئی تھی جس پر شانزہ اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لیتی اس کے گلے لگی۔ میں مطمئن ہوں اور یہ کافی ہے، ماہم نے مسکراتے اس کے جواب کو سوچا۔ اور اطمینان کیوں؟ ماہم نے پیچھے ہوتے پوچھا تو ایک گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گئی۔ میں الجھ، شانزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہی کہا تھا کہ تیز ہار نے اسے ٹوک دیا۔ اتنا بے صبرا کون آ گیا؟ ماہم بھی ہان سے تنگ آئی کھڑکی تک آئی جبکہ گاڑی پہچان کر شانزہ کے ہونٹ مسکرائے مگر وہ مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ چلو نیچے چلیں۔ شانزہ نے دوپٹہ کندھے پر پھینکتے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو ماہم بھی اسے دیکھ کر بھاگی۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں دونوں کی آواز گونجی تو سب کھل اٹھے۔ پہلی نظر شانزہ پر گئی تو داؤد کی آواز پر سب مڑے۔ داؤد؟ وہاں سب اس کی موجودگی پر حیران تھے مگر حیرانگی کا اظہار صرف وقاص نے کیا تھا۔ وہ بڑے انداز سے کندھے اچکاتے ہاتھ میں پکڑے پھول اور کیک لیے آگے بڑھا۔
हाथ और ईसा दोनों से वेलकम कहने खड़े हो गए, मगर वो गुजरता सामने खड़ी शांजा और माहम के आगे ठहरा। वकास भी अपनी जगह से उठा, जबकि बाकी पुरसकून थे। अस्सलाम वालेकुम। दाऊद ने फूल उसके सामने की और सलाम करते मुस्कुराया। शांजा के चेहरे की संजीदगी एक हल्की सी मुस्कुराहट में बदली और उसने फूल पकड़े। वालेकुम सलाम, शांजा ने इसी लहजे में जवाब दिया तो दाऊद सर झुकाए मुस्कुराया। हाथ ने ईसा से पूछना चाहा, मगर वो भी उलझा हुआ नजर आया। और ये रस्म कि भाई के मुतवक्किल ससुराल पहली बार आया तो मीठा लेकर चलो। दाऊद ने केक भी सामने किया, जो माहम ने फ़ौरन पकड़ा, क्योंकि वो शांजा की खामोश बेचैनी महसूस कर गई थी। वो क्या है ना, सबसे पहले शांजा सप्तान से मिलने का मकसद प्रोटोकॉल था। अब इतना तो बनता है ना। दाऊद ने केक छोड़ते ही सोफ़ों का रुख किया। दादी से प्यार लेने के बाद सप्तान साहब तक आया, जो उसे देखकर मुस्कुरा उठे। दाऊद आगे बढ़ा तो उन्होंने गले से लगाया। उसे देख वो यूनी वाले दाऊद को एक लम्हा भूल गए थे। वैसे भी वो सजा की वजह सुलह पर यकीन रखने वालों में से थे। अच्छा किया आगे, आप सिर्फ आप ही मिस थे। अहाद आगे बढ़ता मिला, मगर इसे अपने भाई को घूर रहा था। दाऊद इससे मिलता वकास के साथ जा बैठा, जबकि शांजा और माहम अहाद के साथ आ बैठी। तुम्हारे भाई के क्या इरादे? माहम ने आहिस्तगी से ईसा से पूछा तो ईसा मुस्कुराया और माहम की शराहत भी, अहाद भी, जबकि शांजा उससे बेखबर दाऊद को घूरने में मसरूफ़ थी और वकास इस वजह से बेचैन। नेकी है, ईसा ने उसे मुतमईन किया। शांजा आपू, आपकी एक नंद भी है, ताबीर चौधरी। ईसा ने उसे अचानक बताया तो फ़कंद एक उसे देखकर फिर मुस्कुराई, फिर वापस दाऊद को घूरने लगी। और वकास भाई, आपका एक और साला भी है, अरमगान रुस्तम। अहाद ने जवाब दिया तो सब हंस दिए। शांजा बच्चे, आज ऑफिस नहीं गई आप? और अरमगान कहाँ था? रुस्तम भाई भी नहीं? नाज़िया ज़किया से बात करते करते मुड़ी तो वो अपने बेटों को देखकर थोड़ा उलझी। एक सर झुकाए मुस्कुरा रहा था, जबकि दूसरा सामने घूर रहा था, तो शांजा को दाऊद को घूरते पाया, इसलिए उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। जी जी आंटी, नहीं गई। वो क्या है ना, किसी की मेहरबानी से ऑफिस बंद है हमारा। शांजा ने दाऊद को देखते जवाब दिया तो वकास घूरी की वजह समझकर थोड़ा सा पुरसकून हुआ। तो ऐसे काम ना किए। दाऊद अपनी हंसी रोकने की कोशिश में अपनी मुट्ठी दांतों तले दी, मगर काबू न रख सका और हंसता चला गया। इसके कहकहे की तकरार पर सुलेमान और सप्तैन भी उस तरफ मतवज्जो हुए। दाऊद इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर शांजा की तंज का मुकम्मल एंजॉय करने में मशगूल था, जबकि शांजा का दिल चाह रहा था कि उसे जान से ही मार दे। वैसे पहले इंक्वायरी कैसी रही? दाऊद मजीद बोला। दाऊद सुलेमान शांजा को घूरते देख टोका, जबकि सप्तैन अपनी बेटी के रिएक्शन को तैयार हुए। सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर सका और शांजा की। दाऊद ने इसको घूरता पाया तो मसनूई माजरत की कोशिश की, मगर मुंह पर पड़ने वाले बुके पर ठटक गया। बाकी सब ने भी हैरत से शांजा को देखा, जो पुरसकून थी। दाऊद ने उसे देखा और फिर पाँव में बिखरे फूलों को। वकास ने हाथ में पकड़ा दाऊद को रोका, मगर वो कोट सेट करता झुका और बोले, बुके उठाकर साइड टेबल पर रखे। गुस्से की सबसे कमज़ोर हालत ऐसे हमले है। खैर कोई नहीं, वैसे मेरे फूल भी मुझे ही मिल रही। दाऊद ने उसे मज़ीद तपाया, मगर उससे पहले वो कुछ करती हाथ ने उसके सर पर हाथ रखते उसके बाल सहलाए। दाऊद अब बस। सुलेमान ने उसे टोका तो वो मुस्कुराते सोफे से टेक लगाई। तुम दोनों ने किया है ये। नाज़िया को भी शांजा का रवैया अच्छा न लगा। माहम तो बिल्कुल ब्लंक थी। अम्मी फ़िक्र न करें, ये हिसाब किताब चलते रहेंगे, सिर्फ प्रोफेशनल मसाइल हैं। क्यों? दाऊद ने माँ को टोका, जो शायद कुछ सख्त कहने वाली थी, और शांजा को देखा। जी आंटी, जब हम आमने सामने आएंगे तो कोई ना कोई ड्रामा होगा। अगर ये काबू ना आया तो। शांजा गुस्से में उसे देखकर जवाब दे रही थी, मगर इसका जवाब वहाँ सब लोगों की तबक रोशन कर गया था। कमाल है, वैसे मैं तो काबू से बाहर की चीज़ हूँ। दाऊद ने टेक छोड़ते उसे सख्त नज़रों से देखा, जबकि वकास जो शांजा की बात के ज़ेर असर था, दाऊद की बात पर चिल्ला उठा। दाऊद सुलेमान, उठो और दफ़ा हो जाओ। वकास ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, मगर शांजा ने सुन लिया। उसने वकास फिर उसे देखा, जो मज़ीद जमकर बैठ गया। शांजा, माहम, बेटा वो खाना लगाए। ज़किया ने जब बात बिगड़ते ज़्यादा देखी तो आखिरकार हल निकालती उठी और उसे पकड़ती किचन में ले आई। दाऊद, तुम क्यों आए हो? सुलेमान ने उससे सख्ती से पूछा तो सप्तैन ने उसे टोका। ईसा और हाथ ने कहा था। दाऊद ने मासूम मुंह बनाते कहा तो ईसा के साथ खड़ा हाथ परेशान हो गया कि वो चीज़ क्या है। मैंने तो। ईसा को कोई वजाहत न समझ आई, जबकि दाऊद अब मुस्कुराया। खैर, मैंने अपनी बात निभा दी, अब इजाज़त। इन सब कुछ कोशिशों पंच में देखकर वो उठ खड़ा हुआ। दाऊद बैठो, खाना खाकर जाना। और आप सब भी ये पहली बार तो नहीं उलझे? बचपन में इनकी टकराने याद नहीं? इसके माथे पर अब भी निशान है। सप्तैन ने उसे रोका और साथ बाकी का नॉर्मल करना चाहा। भाई, अब बच्चे नहीं है, शांजा इसकी भाभी है। नाज़िया ने अपना एतराज़ सामने देखा।
اس سے پہلے ہم بزنس پارٹنر ہیں اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آپ کیوں ہلکان ہو کر رہی ہیں؟ بھلا کل بھی میں خود نہیں گیا کل منگنی کی شاپنگ کے لیے؟ داؤد نے صفائی دی تو وقاص شاپنگ کے نام پر چونکا. وہ دوبارہ سامنے نہیں آئے گی تو میں چلتا ہوں. پھر مزید شوق ہوتے اس نے وقاص کو دیکھا. ارے سچ؟ مطلب کیا وہ کھانا نہیں کھائے گی؟ داؤد نے وقاص کو دیکھتے پوچھا تو نازیہ تل ملائی. وہ سمجھ گئی کہ داؤد اس لڑکی کے غصے کو ہوا دے رہا ہے. میں ہوں تو وہ نہیں، اور اگر وہ ہے تو مجھے معاف کریں. وہ کیا ہے انکل، میں کافی سیلف کانشیس ہوں. پھول تک ٹھیک تھا، سالن رائتا نہیں. اس کی بات پر وہ تو ہنسا. ہاتھ اور رسا بھی اپنی ہنسی دبا گئے. باقی سب الگ، مگر ہاتھ سمجھ گیا کہ شام کو آنے کے ذکر کا سن کر وہ محظوظ کیوں ہو رہا تھا. داؤد اٹھتے سبطین صاحب کے سامنے جھکا اور پیار کا تقاضا کیا. قاسم کا نیگیٹو ورژن ہو تم؟ سبطین نے اسے دیکھتے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ اس نے اس جملے کو اعزاز کے لیتے سینے پر ہاتھ رکھا. ویسے جاتے جاتے ایک مشورہ ہے. وہ صحیح کہہ رہی ہے، ہم دونوں جب بھی آمنے سامنے آئیں گے یہ ہوگا. آپ سب لوگ دوبارہ سوچ لیں، مطلب بعد میں کوئی ہم دونوں سے شکایت نہ کرے. داؤد کہتے رک رہا نہیں تھے بلکہ بھاگ نکلا تھا، جبکہ سلیمان اور سبطین دونوں اپنے بچوں کی وجہ سے شرمندہ نظر آئے. عیسیٰ، ہم گھر دیکھتے ہیں. ہاتھ بھی داؤد کے جاتے ماحول سے بیزار ہوتا عیسیٰ کو ساتھ لے گیا. نازیہ نے پریشانی میں دادی کو دیکھا جو اس ٹکرار کے بعد ذرا مسکرائیں. اماں، آپ مسکرا رہی ہیں؟ نازیہ نے حیرت سے پوچھا تو سب نے انہیں دیکھا. سلیمان، میری مانو تو سوچ لو اس بارے میں. دادی نے مسکراتے کہا تو سب سوچ میں پڑ گئے. دیکھ رہی ہوں کہ بچے اپنا اپنا راستہ چن چکے ہیں. آگے اللہ خیر، دادی کہتی دعا کرنے لگی، جبکہ باقی سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے. سب ڈنر کے لیے ڈائننگ پر موجود تھے. ماہم اور شانزہ اس وقت کھانا لگا رہی تھی، جبکہ زکیہ خالہ نازیہ اور دادی کے ساتھ آ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی. چلو بچوں، کھانا لگ گیا، اسے انتظار نہیں کرواتے. زکیہ خالہ نے سب کو بلایا تو سبطین اور سلمان سب میز پر جمع ہوئے. دادی یہاں ہے. شانزہ نے ہاتھ پکڑتے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا تو نازیہ نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا. خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو شانزہ نے پہلے وقاص کو دیکھا جو کال سن رہا تھا. وقاص نے اسے دیکھا تو اس نے مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدلا تو نظر نازیہ بیگم پر پڑی تو وہ شرمندہ ہوئی. شانزہ کیوں نہیں کھا رہی؟ ہاتھ نے اس کی خالی پلیٹ دیکھ کر اسے ٹوکا تو اس نے مصنوعی مسکراہٹ اچھالی. ویسے بچے میں داؤد کی طرف سے کافی حیران ہوا، مگر تم نے بھی سکتے میں ڈال دیا. سلیمان نے کباب منہ میں رکھتے کہا تو مزید شرمندہ ہوئی. ہمیں اپنی آفیشل بھڑاس یہاں نہیں نکالنی چاہیے تھی، معذرت. شانزہ نے دھیمی آواز میں کہا تو کال سے فارغ ہوتے وقاص نے اسے دیکھا. شانزہ آپ ریلیکس رہو، داؤد ایسے سین کریٹ کرتا رہتا ہے. وقاص مزید اس بات کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر نازیہ وقاص کی لاپرواہی مزید بے چین ہوئی، جو سلیمان اور حاجرہ بیگم دونوں میں نہیں محسوس کی. سین تو میں نے کریٹ کیا، خیر ہم دونوں آپس میں سلجھا لیں گے یہ معاملہ. شانزہ نے بھی بات سمیٹی. بچے گرم خون میں، ان میں برداشت اور صبر کی کمی ہوتی، ہمیں خیال رکھنا ہوگا. سبطین نے اپنی بیٹی کو دیکھتے کہا تو سلمان بھی مسکرایا. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمارا گھر تو آنے والے دنوں میں میدان جنگ ہوگا، سیاستدان، جرنلسٹ اور کرپٹ ایک ہی گھر میں. سلیمان کے مزاح نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، مگر عیسیٰ اداس ہوا. پھر تو زیادہ خطرہ ان سیاستدان کو ہوگا، اور بھائی کرپٹ نہیں، یہ کہیں ماسٹر مائنڈ. عیسیٰ نے جواب دیا تو سلیمان نے گھورا، جبکہ شانزہ اور ماہم ہنسی. اس لیے تو شانزہ کے نام کی زنجیر ڈال رہے، خود ہی سب کو سنبھال لے گی. حاجرہ بیگم نے بات کا رخ موڑا تو وقاص دادی کی بات پر مسکرایا. کیوں؟ شانزہ منہ بسور گئی، جبکہ وقاص اس عجیب جملہ بازی پر الجھا سلجھا دکھائی دے رہا تھا. اللہ اس رشتے کو ہم سب کے لیے مبارک کرے. وقاص نے بحث سمیٹی. وقاص کی مسکراہٹ کے سبب نازیہ بھی کچھ نارمل ہوئی تو شانزہ کی پیشانی چومی. بھائی ہم رسم پوری کرنے آئے ہیں اور یہ مناسب ہی. منگنی تو ہفتے کو ہے، مگر ہاتھ پر کچھ رکھنا تھا اور ساتھ میں گڑیا کے لیے کچھ چیزیں لی تھی. نازیہ نے اسے پچکارتے سب کی توجہ لی تو وہ الجھ گئی. ہاتھ نے اشارہ کرتے اسے نارمل کرنا چاہا اور ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس پر پرسکون کیا. بچے راضی ہیں تو ہم خوش بھابھی، جو آپ کو بہتر لگے. سبطین نے اجازت دی تو نازیہ نے سنتے آنے اپنے ہاتھ سے بھاری کنگن اتارے اور شانزہ کا ہاتھ تھاما. یہ اماں نے مجھے پہنائے تھے اور قسمت نے ان پر شانزے کا حق لکھا تھا. نازیہ نے کہتے کنگن اس کی کلائی میں سجا دیے. یہ پہلی بار تھا کہ شانزہ کا دل دھڑکا. ہاتھ میں موجود کنگن اسے ایک شخص سے جوڑ گئے تھے اور اپنی زندگی کے سب سے اہم حصہ ایک شخص سے اہم تعلق بنانے جا رہی تھی، اور وہ شخص محبت کا دعویٰ بھی کر رہا تھا. بہت مبارک ہو بھابھی. عیسیٰ نے فوراً اٹھتے سامنے پڑی کیس سے چمچ بھرا اور شانزہ کے سامنے کیا. شانزہ اس کی شرارتی پر سرخ ہوئی اور اپنی چھیم بٹاتے ہوئے اس نے چمچ منہ میں رکھا.
اور یوں تو مجھے بہنوئی صاحب کا منہ میٹھا کروانا چاہیے۔ ہاتھ نے بھی چمچ اٹھا کر سامنے آیا۔ ماہم بیٹا مٹھائی لائیں۔ سب نے ان دونوں لڑکوں کی شرارت پر مسکراتے کہا تو ماہم مٹھائی لینے چلی گئی۔ باقاعدہ منگنی انشاءاللہ رستم کے گھر ہوگی، اگر وہ گاؤں نہ جانا تو کچھ ایسا ہی کہتا، سو میں کہہ دیتی ہوں۔ سلیمان نے مٹھائی کا اٹھاتے نیا موضوع سامنے رکھا۔ سبتین نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور یوں مبارکباد کی گونج میں یہ محفل چلتی رہی۔ شہنشاہ نے ایک نیا باب شروع کیا جبکہ وقاص کی خواہش پوری ہوئی۔ داؤد نے تیسری بار بھی فون نہ اٹھانے پر اس کو فون کو گھورا، مگر بجائے کچھ کرنے کے دوبارہ فون ملایا۔ اس پر دوسری طرف سے آواز گونجی تو گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی۔ کہاں تھی آپ؟ کب سے کال کر رہا ہوں۔ داؤد نے اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیا، جس پر وہ مسکرائی۔ آپ مسکرا رہی ہیں اور میں یہاں؟ داؤد کو اس سے تو اس کا مسکرانا اچھا نہیں لگا تھا۔ تمہاری یہ بے صبری اس پر میں حسود نہیں تو اور کیا کروں؟ 3 منٹ میں 3 کالز، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ داؤد کے سوال پر وہ مسکرائی۔ فیروز نے کال کی تھی۔ داؤد نے اسے سوال کی بجائے اپنے سوال کو اہمیت دی۔ ہاں آئی تھی۔ داؤد سب ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ تم نہیں آؤ گے، وہ بھی نہیں آئے گا اور اس پر میں احتیاط کروں۔ رخسار کو فیروز کی ہدایت یاد آئی اور داؤد کو کیا تو متجسس ہوئی۔ جو اس نے کہا خیال رکھیں، کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، انم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ داؤد اس کے سوال پر سنجیدہ ہوا تو رخسار خاموش۔ رخسار خیال رکھیں، کوئی بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ داؤد نے دوبارہ باور کروایا۔ ہنم تو مر چکی ہے، اب کیا چاہیے اسے؟ اور رہی بات میری پہلے تو کبھی داؤد سلیمان نے خیال اور احتیاط کا سبق نہیں پڑھایا۔ ڈر گئے ہو؟ رخسار کو اس کا رویہ عجیب لگا۔ ڈر تو تب گیا تھا، اب کہاں؟ ہر تو ڈر خوف ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ میں اس وقت ایک کمزور اور نوعمر لڑکا تھا، اس وقت ناسمجھ بھی تھا۔ اب خیال اور احتیاط کا واحد سبق یہ ہے کہ مجھے کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنی، اگر کوئی رہ بھی گئی ہو۔ داؤد نے اسے ٹوکا۔ اچھا تم کمزور نہیں، مگر دانیال سامنے اور وہ زندہ چلا گیا، کیا یہ غصہ تھا؟ داؤد سلیمان کی نفرت دانیال کی جان تک نہ لے لے۔ رخسار اب ذرا تلخ ہوئی تو داؤد مسکرائے، مگر وہ تکلیف دہ تھی۔ رخسار کیا موت کی سزا ٹھیک ہے اس کے لیے؟ ماشاءاللہ رخسار تو بڑی رحم دل ثابت ہوئی۔ اسے دیکھ روح پر بنے آبلے پھٹ پڑے اور اس کی فقط جان نکالی جائے۔ آپ نے تو کمال کر دیا۔ داؤد مناسب سزا پر تلملا اٹھا۔ تو کیا کرے گی؟ اس کی سچائی تو 7 سال پہلے سامنے نہ آئی، تو اب تو انم کیا کوئی بھی یاد نہیں، رخسار کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اب تو وہ ایماندار داؤد سلیمان بھی نہیں، رخسار نے آخری فکرہ دھیمی آواز میں کہا تو داؤد کے لب سکڑے۔ آپ کو کیا پتہ اس 7 سال میں داؤد نے کیا کیا گنوایا اور اب بھی گنوا رہا ہے۔ داؤد کو وہ نقصان یاد آیا جو دل کو اجاڑ گیا، مگر وہ اب تک نہ کہہ سکا۔ میں تو ایمان والا بھی نہیں رہا، اور ایمانداری کی بات کر رہی ہیں، میں تو داؤد نہیں رہا، اور آپ؟ خیر کوئی ایک بار دانیال اپنا کیا پالے، پھر شاید۔ وہ چپ ہوا اور سامنے ونڈ اسکرین کے پار تاروں بھرا آسمان دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ داؤد تم قدم واپس موڑ لو گے؟ چل کر واپس آؤ گے تو سب وہیں ہوں گے؟ رخسار کے سوال پر وہ ایک اور تلخ حقیقت پر مسکرایا۔ سچ سچ بتاؤں تو سب جانتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں خود کو اور دل کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ رخسار اس کے جواب پر مسکرائی، مگر نمی اس کی آواز میں واضح تھی۔ اللہ تمہیں غرق کرے دانیال بیگ۔ رخسار کے منہ سے بے اختیار فکرہ نکلا تو داؤد کام کیا۔ میرے سامنے خدا کا واسطہ بد دعا نہ دی، یوں لگا کسی نے مجھے دی۔ اسے ملنے چاہیے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اسے بد دعائیں ملی ہوں، مگر آپ نہ دیں۔ آپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہوں، بد دعا آپ کے چہرے سے وہ سکون نوچ لیں گی جو نماز کے وقت نظر آتا ہے۔ داؤد نے سبب بتایا تو وہ خاموش ہوئی۔ داؤد خود کو مزید تکلیف نہ دو، رخسار نے ٹوکا۔ مجھے تکلیف سے نکلنا ہے اور سبب ختم کرنا ہے، اس کے بعد ارمغان سے معافی بھی مانگنی ہے، اس کا بھی بہت بڑا قرض ہے، اب تو روح پر محسوس ہوتا ہے۔ داؤد کے جواب میں اس بار وہ خاموش ہوئی۔ اللہ تمہیں اختتام کی ہمت دے، رخسار نے فقط اتنا کہا، اور اللہ آپ کا صبر کا صلہ۔ داؤد نے اتنا کہا اور فون بند کر دیا۔ فون ڈیش بورڈ پر رکھتے اس کی نظریں ساتھ سیٹ پر رکھے پھول پر پڑی جو وہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا پھول اتنی گہری چوٹ پہنچاتے۔ اس نے گاڑی سوچتے آگے بڑھا دی۔ دانیال اس وقت سگریٹ سلگائے انتظار میں تھا اور ارد گرد کے ماحول سے مکمل مختلف اس فیملی ریسٹورنٹ میں وہ مس میچ تھا۔ وی آئی پی ٹیبل پر اکیلا بیٹھا ارد گرد چلتے انسان کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ 7 سالہ اس عرصے میں وہ بے خوف ہو کر آیا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تو 25 سالہ نوجوان تھا، جو اپنے کے زوم میں دنیا کچلنے کو تیار تھا، وہ ایسا کرتا بھی تھا، مگر پھر 7 سالہ عرصے نے جوش کو ایک قہر انگیز غرور میں بدل دیا۔ I am mean. No one could do anything to me. اس ایک فکر نے اس انسان سے حیوان بنا دیا، اور اب یہ حیوان واپس آیا تھا۔
एक काम रह गया था ज़िंदगी में, एक काम पूरा नहीं कर सका। वो वजह तुम बने दाऊद। अपनी सबका तुम्हारी कामयाबी में एक नाकामी याद आई तो सोचते उसका दिल अजले सिगरेट से भी भर गया। बॉस, वो सिगरेट एस्ट्रे में मसलता सीधा तो इसका मैनेजर वापस आया। क्या रिपोर्ट है? कर सिरा हाथ लगा। दानियाल ने उसे देखा मगर चेहरा देखकर समझ गया और बदमज़ा हुआ। बॉस, कोई ख़ास हरकत नहीं, कोई मुलाकात नहीं, किसी से कोई राब्ता नहीं और इसके आदमियों का भी कोई मशकूक अमल नहीं। मैनेजर इतना सुनाकर चुप कर गया। सही, तो वो मुहतात है। अच्छा है, उसे अंदाज़ा है कि मैं उससे क्या चाहता हूँ। पता है आरिफ, उस दिन जब वो मुझ पर चढ़ दौड़ा था तो मुझे लगा वही 20-22 साल जोशीला लड़का है जिसने गुस्से की शिद्दत में 3 वार किए थे। मगर अब लगता है वो लड़का मर्द बन गया। खान ने उसे पका दिया है। तानिया इस हालत का मज़ा ले रहा था। आगे क्या हुक्म है? आज प्रोफेसर सप्तान के घर गया था फूल और केक लेकर। मैनेजर ने याद आने पर बताया तो वकास ने अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ली। नहीं, वहाँ कुछ नहीं करना। खैर, दोस्त की बीवी है, होने वाली घर की औरत है, वहाँ रहने दो। तुम फेरोज़ के चमचे की फ़िक्र करो। दानियाल ने उसे टोका तो वो सर हिलाते एक कदम पीछे हुआ। अब जाओ। दानियाल ने सामने दाखिल होती लड़की को देखकर कहा तो आरिफ को जाने का कहा। दानियाल भी एक वाहिद एक लड़की के लिए इंतज़ार कर सकता है और वह तुम सायरा चौधरी। वह सामने आकर रुकी तो दानियाल ने खड़े होकर कहा, इसलिए आते पहली मुलाकात का शर्त मुझे दिया। सायरा ने अपना बैग साथ सीट पर फेंकते दानियाल को तंज के जिस पर वो मुस्कुराता उसे सामने आया। सायरा चौधरी, मेरी मजाल कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी का मर्तकब हूँ। दानियाल ने उसका हाथ थामते कहा तो सायरा ने एक नज़र उस पर डाली और बड़े अंदाज से हाथ छुड़ाते सोफे पर जाए बैठी। और वकास से मुलाकात तो इत्तफाक थी। सायरा के अगले तंज पर दानियाल ने जगह संभालते उसे देखा। सड़क पर नज़र आया तो एक मुख्तसर मुलाकात हुई। वैसे तुम बताओ, क्या कर रही हो? दानियाल ने उसके चेहरे को जांचते पूछा तो सायरा ने चल में उसे देखा और फिर खामोशी इख्तियार की। तुम कहाँ थे और क्या करते फिर रहे हो? पापा ने बताया दाऊद से काफ़ी खुशगवार मुलाकात हुई। सायरा ने टेक लगाते पूछा। और रही मेरी बात तो तुम्हारा इंतज़ार और दाऊद को असरात बहुत पुर नज़र नहीं आ रहे। दानियाल ने सीने पर हाथ रखते सायरा से कहा तो सायरा ने गहरा सांस लिया। वकास कहाँ है, जानते हो? सायरा ने अगला सवाल पूछा। मिठाई खाने के बाद स्नैप भेजिए। दानियाल ने जुमला उसके तासुर जानने के लिए कहा था और वो उसमें कामयाब हुआ। सायरा के चेहरे पर छाने वाले सन्नाटे और बंद मुठ्ठियाँ इसकी कमज़ोरी जाहिर कर रही थी। अच्छा, जानता हूँ, सब्र करो, अभी भी इश्क में गर्क हो, ये बात जानता हूँ। इसलिए जब वकास की मंगनी का पता चला तो मिलने को बुलाया। दानियाल ने फ़ौरन बात नॉर्मल की मगर सायरा की आंखें गुस्से और तकलीफ़ से भर गई। सायरा, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैं जिस सायरा को जानता हूँ वो ख़ुद को अपने हाथों से चीर दे मगर ख़ुद को ज़रा ना कमज़ोर पड़ने दे। दानियाल अपने मकसद में कामयाब होने के बाद उठकर उसे साथ आ बैठा। मैंने हार नहीं मानी मगर इस लड़की का कोई कसूर भी नहीं। सायरा सुर्ख आंखों के साथ बोली तो दानियाल उसकी हालत देख दिल ही दिल में मुस्कुराया। सायरा, ख़ुद को संभाल लो। वकास को जानता हूँ, उसे मोहब्बत नहीं, बस वो लड़की पसंद आई है। वो इससे मानूस हुआ है मगर वो तुम्हारी मोहब्बत है। तुम जीत जाओगी उसे मगर यूँ गुस्सा हमेशा मौत का सबब बनता है। और वैसे भी वो लड़की वकास के लिए खसारा है। दानियाल ने उसे काबू करने की कोशिश की और वो कुछ हद तक काबू में आई भी। क्या मतलब? सायरा मुकम्मल तवज्जो से उसकी बात सुनने लगी। कौन है वो लड़की, जानती है उसे? दानियाल ने उसे आजमाया। नहीं, सिर्फ इतना पता कि वकास को वो पसंद है। सायरा इसकी बातों में आ गई थी जिसकी खुशी वो दानियाल के चेहरे पर देख न सकी। सप्तान साहब की इकलौती बेटी, तुम्हारे पप्पा के वही दोस्त जो बीवी की मौत के बाद साहिवाल चले गए थे। मेरी दोस्त वो दाऊद सुलेमान की मंगेतर मानी जाती थी, वही लड़की। दानियाल ने उसकी मालूमात में इजाफा किया तो सायरा ने उसे हैरत से देखा। वो दाऊद क्यों नहीं? सायरा को अपनी हैरत जाहिर करना नहीं आई। अरमखान रुस्तम को फॉलो करती है और दाऊद के साथ इस लड़की का तनाव भी में आया। दानियाल उस वक्त सायरा को मुकम्मल राम कर चुका था। वो लड़की वकास के करियर को तबाह कर देगी, सायरा ने अरमखान का सोचते कहा तो दानियाल ने कंधे उचकाए। इसीलिए तो कह रहा हूँ, आराम से सोच समझ कर सामने आना। वकास इस वक्त मोहब्बत के सहर के मज़े ले रहा था। वो हकीकत वक्त गुजरने के साथ उसे देखागा और ऐसा हम दोनों करेंगे। दानियाल ने वकास को मुकम्मल ढाल बनाया। दानियाल, जब सब जानते हो तो रोका क्यों नहीं इसको? सायरा ने सोचते अचानक सवाल किया तो दानियाल मुस्कुराया। तुम दानियाल बेग को जानती तो हो, मैं दोस्तों और दुश्मनों को हमेशा नज़रों में रखता हूँ और वकास तो जान है और यही जान अपनी मर्ज़ी पर है तो वह वाले जान। तुम एक दो बार दाऊद और शानजा का टकराव होने दो, वकास की अकल ठिकाने आ जाएगी। दानियाल ने पुरसकून होकर जवाब दिया तो सायरा भी उसकी झूठी मोहब्बत पर मुस्कुराई।
کیا کہہ سکتے ہیں، تینوں ہی کمال ہے پھر تو۔ سائرہ نے خود کی حالت بتاتے شانزہ کی طرف اشارہ کیا تو دانیال مسکرایا۔ وہ لڑکی ٹائم بم ہے اور اسے ارمغان تیار کر ہے۔ وقاص سیاست میں قدم رکھ چکا ہے اور سیاست کیا ہے تم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دانیال نے آخری کیل کی تیاری پکڑی۔ وہ لڑکی وقاص کو تباہ کر دے گی اگر ایمانداری کا بھوت یوں ہی سوار رہا۔ دانیال کی بات پر سائرہ بے چین ہوئی۔ وقاص نے بہت غلط کیا، مگر محبت ہے مجھے اس سے، اگر اسے تباہی کا شوق ہے تو ہو، میں اسے نہیں ہونے دوں گی۔ دانیال کی باتوں کو سوچتے وہ ٹیک لگاتے بولی، اس لیے تمہیں انوالو کیا ہے، تم مر سکتی ہو مگر اسے نقصان نہیں ہونے دو گی۔ اور رہی میری بات تو میں تو کوشش کرتا مگر وقاص میری کوشش پر اسے ضد بنا لے گا اور اسے روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ دانیال اپنا داؤ کھیل گیا اور تیر نشانے پر لگا۔ مجھے چلنا ہے۔ سائرہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی تو دانیال بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا، دانیال نے مسکراتے اپنا مخلصانہ مشورہ دیا تو سائرہ مسکراتی وہاں سے نکل گئی۔ مضبوط ترین پیڑ گرانے کا آسان ترین طریقہ کہ اس کی جڑیں کاٹنا ہے، مگر تکلیف دہ طریقہ شاخیں توڑنا ہے۔ اس نے واپس بیٹھتے گلاس ہاتھ میں لیا۔